نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ بے حد مر خدائے پاک را آنکی ماں داد مجد خاک را اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ ام نوالہ واتم برہانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء قریب آقا دی بارگاہ بے کس بنائی ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام مشافان مصطفیٰ اللہ کریم آپ سب کا بیٹھنا اور سماعت کرنا قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جس کے اندر اللہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی
شخصیت اور رفعت اور بلندی شان کو بیان فرمایا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عالم اسلام کی وہ شخصیت میں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ حاضر ہو کے سب تو پہلے کلمہ شریف پڑھا جوان مردیں سبحان اللہ۔ اور بغیر کسی دلیل تو کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دی اے شان ہے، آپ دا اے مقام ہے کہ جس وقت آپ نے کلمہ شریف پڑھا تو آپ مالدار سن اور پیسہ والے سن، امرائے مکہ دے اندر آپ دا شمار ہوندہ سی۔ امرائے مکہ چوں سب تو پہلے اور امت مسلمان چوں پہلے کلمہ حضرت جناب صدیق اکبر نے پڑھا۔ تو جس وقت آپ نے کلمہ شریف پڑھا، محققین فرماندے کہ اس وقت آپ دی دولت دا جو تخمین ہے، جو اس وقت آپ دے اثاثہ جات ہیں، انہاں دا عالم ایسی کہ آپ دی صرف نقدی جڑی اس وقت سونے دے سکیاں دی صورت چوندہ سی، جس دا نام درہم اور دینار ہوندہ سی۔ انہاں دی تعداد اس دور دے اندر سونے دے سکیاں دی 40,000 ہے۔ یعنی جس وقت ابوبکر صدیق نے کلمہ شریف پڑھا تو آپ کو جو نیٹ کیسی سونے دے سکیاں دی صورت ہے، انہاں دی گنتی ہے 40,000۔ باقی جائیداد وہ الگ ہے۔ ہسٹری دے اوراق اگر بندہ الٹے تو اس وقت تو تھوڑا جا آگے ایک اور منظر ہسٹری موجود ہے۔ یعنی پہلا منظر یہ ہے کہ ایک عرب دے رئیس نے جڑا اس دور دا کروڑ پتی آدمی امرائے مکہ بزنس مین جس دے تجارتی قافلے مکہ تو ملک شام دے درمیان محب سفر رہتے سن، اس نے کلمہ پڑھا، اپنی مال و دولت ہر چیز سمیت کلمہ پڑھا۔ تھوڑے جے ہسٹری دے فرق الٹیے تو مدینے دی مسجد ایک اور منظر نظر آتا ہے کہ ایک شخصیت نبی دے سامنے بیٹھی ہے، انہوں نے ٹاٹ دا لباس پائے ہے اور اس کو جوڑن واسطے ککر دے ڈبل دوہرے کنڈے وچ لائے۔ بھئی آخر دولت دی اس تنزلی دا سبب کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا صدیق اکبر دی فرق کو کوئی کاٹا پہ ہے یا انہوں دا بزنس بیٹھ گیا ہے یا انہوں طریقے بزنس نہیں سیاؤں گا؟ ایک قابل غور بات ہے
اور دوسری بڑی اہم اور ضروری بات تو اس جگہ لازم ہے ہر بندے نے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ دنیا کے سب تو اونچے پیر محمد کریم دا مرید ہون تو بعد صدیق اکبر دی دولت گھٹتی گئی ہے، حالانکہ ساڈے خیال کے مطابق تے بدتی جانی چاہیے سی۔ بھئی میں دوبارہ شاید سمجھا نہیں پایا تو پھر سمجھانے کی کوشش کرنا کہ جدوں صدیق اکبر نے حضور دے ہاتھ بیعت اسلام کی تھی اور کلمہ شریف پڑھا ہے اور بیعت کی تھی، اس وقت آپ کروڑ پتی سن۔ کچھ سال گزرے تو یہ منظر آیا ہے، اور یہ منظر آیا ہے غالباً 8 ہجری، کیونکہ غزوہ تبوک کا 8 ہجری غالباً آیا، تو اتنے سالہ میں وقفے یعنی تقریباً 13 سال مکہ شریف دے، 8 سال مدینہ شریف دے، 13 تے 8 کتنے ہوئے؟ 21 سال دے وقفے کروڑ پتی آدمی جس نے تجارت میں نال جاری رکھے، اس دے اساسہ جات کٹتے 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 اتنے کیوں اتنے ڈاؤن ہو گئے کہ اس نے ٹاٹ کا لباس پا لیا۔ سبحان اللہ، فرق کو گھٹا گیا ہے یا کی پرابلم ہوئی، یہ جائزہ پھر لینے آئے۔ پہلے اس گل کا جائزہ لگیے کہ اتنے بڑے پیر دے مرید ہو تو بعد صدیق اکبر کا مال تے ودنا چاہیے، گھٹیا کیوں ہے؟ کیونکہ ساڈا آج کل یہ خیال ہے کہ جدوں بندہ پیر دا مرید ہوئے تے مجھاں کٹے دینے، بڑھ کر دینے، کٹیاں دینے۔ ساڈا یہ خیال ہے آج کل کہ جدوں پیر دا بندہ مرید ہو جائے تے اگے بکری ایک لیلا دیندی ہے تے پھر ترے دے۔ ساڈا آج کل یہ خیال ہے کہ اگر پیر دے مرید ہوئے ہیں تو اگے دکان کی سیل ہوتی سی 10,000، چلو 20 نہیں تو 15 تو ہونی چاہیے، مرید کیوں ہو گئے؟ اگر پہلے کنک نکلتی سی 10 من تو 20 من نہیں بھی نکلتی تو ہوں 15 تے نکلیا کرے نا، آخر اسی مرید نہیں ہوئے۔ کیونکہ ساڈا خیال یہ ہے کہ مرید ہون تو بعد بندے دے جو معاشی حالات جو بہتر ہو جاتے ہیں، اور اس واسطے بندہ مرید ہوتا ہے کہ وہ دے دن سمجھا اور وہ دا فکر معاش ختم ہو جائے کہ دولت دی غائبانہ ترسیل کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہوئے جڑا میرے ذہن تو تفکرات معاش کو ہٹا کے تے مینوں بالکل بے فکر کر دے اور میں ہر سال پیر مخصوص نذرانہ پیش کر دے اور فکر معاش کو آزاد ہو جائے۔ بھائی ایسا ہی ہے نا؟ بے شک آندھے نے بندے بڑے پنجابی جو اللہ بھائی میں غلانے پیر دا مرید ہویا، مینوں بس آئیاں چوڑے چاڑ چھٹے۔ آج جانے پنجابی آگے بھائی سانوں بھائی زائیاں چوڑے چاڑ چھٹے نے، ہون سانوں تے فکر ہی کوئی نہیں رہے۔ یعنی ساڈا نظریہ بیعت یہ ہے کہ کسی درویش دا اللہ والے دا بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے فکر معاش کو آزاد ہو جانا۔ اور انہیں اتنے پھر کچھ سنگی یہ بھی آندے جی سلطان بہو نے فرمایا مرشد ہو سکتی ہے جڑا دو جگ خوشی کھاوے ہو، پہلا غم دنیا دا میٹے مڑ رب دا راہ تکاوے ہو، تو وہ تے مڑ ٹکڑے دا غم مٹائے۔ بھائی ٹکڑے دا غم مٹان دے 2 طریقے، بندے صرف 2 طریقے میں دن جڑا مزیدار بھی ہوئے تو سوکھا بھی ہوئے۔ ٹکڑے مٹھان دا طریقہ ایک تے ٹکڑے دا غم مٹھان دا ایک کہ ٹکڑا اتنا دے وے بہ رہ جا تے موجہ لے، ٹکڑے دا غم مٹ گیا۔ دوجا طریقہ اور اصلی طریقہ ہے کہ دل وچوں دنیا کٹ دے وے، ٹکڑا ہوئے یا نہ ہوئے انہیں پرواہ نہ ہو۔ اور یہ اصل صوفیہ کہ ٹکڑا ہوئے یا نہ ہوئے انہیں فکر نہ ہوئے کہ میرے کو ہے یا نہیں، توکل تو اللہ او فوض امری اللہ، یہ اصل صوفیزم اپنی بیس ہے کہ
کہ خالق دے مرید دے دل جو حب دنیا کٹ دے وے، فکر معاش کو آزاد کرے، توکل الہی سکھا دے۔ اصل چیز ہے ہوں اس جگہ کے سانو سوچنا پڑے گا کہ جو فکر ساڈے معاشرے چل رہی ہے، اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں نا کہ یہ بیت ہوتی ہے بیت معیشت، بیت، کیونکہ اگے بزرگاں دی بیت ہوتی سی بیت توبہ، بیت طریقت، بیت حقیقت، ہن جڑی یہ بیت ہے بیت معیشت، یعنی ساری معاشی حالت بہتر ہو جائے، ساری معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ تے اس واسطے میں مشورہ دیاں گا کہ تسی کسے درویش کی بیعت ہونا، کسے بڑے تاجر دی یا آڑتی دی یا دکاندار دی بیعت کریا کرو، کیونکہ پیران وہ گر نہیں ہوندے جڑے ہونا نہ ہوندے، دولت نو بدھان پیران یہ پیر اصلی ہے کہ دولت بدھان دا گر نہیں دا سکتا، دولت اللہ راہ تے خرچ کرن دا گر دا سکتا، کیونکہ جنہیں ریل اور اصلی پیر ہوتے نے ہونا کو نہ دولت جمع ہوتی نہ وہ دولت نال کھیل دے، نہ انہاں دا دولت نال کوئی پیار ہوتا ہے، نہ وہ دولت بتا سکتے کہ یہ کام ہے دنیا دارا دا۔ تو دنیا دار بیت اس کو ہی کرتا ہے کہ کدی کدی اس دنیا دے سمندر ہی چو نکل کے ان اللہ والے کو بیٹھ کے سکون قلب حاصل کر لواں جڑے دنیا تو بیزار ہو کے خالق دی لو لگا کے بیٹھے۔ کدی کدی یہ جڑا ٹائم ملے بس انہاں کو بیٹھ جائیے اور ساڈے دے وچ بھی دنیا نکل جائے کرے، تھوڑی دیر واسطے دنیا دا غم بھول جائیے تے آخرت دا غم سا مل جائے، مقصد یہ ہوندا بیٹھا۔ لیکن ہن بندے بیٹھ ہوندے بس چوڑے چڑھ جی سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا جڑا بندہ چوڑے چڑھانا چاہتا ہے نا وہ درویشاں کول نہ ہوے، کیونکہ نہ پٹی ہے پڑھانی ہوندی ہے دنیا چھڈ، دنیا تو منہ موڑ تے خالق نال منہ جوڑ، او دے ذکر نال ناتا جوڑ۔ لہذا کہ اتنے بندے اس کو رجوع کٹ کرنا چاہیے۔ درویش کو ایک دعا ہی لے سکتے ہو کہ ایسی دعا دیو دل ٹکڑے کا کام ختم ہو جائے۔ اے جڑا ہر وقت نفس الجو بھوک پکارتا ہے نا، ان کو جو ٹھنڈ پہ جائے کوئی ہو جائے نسخہ سان دس چاہ۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ عزیزو، اگر صدیق اکبر کی حیات مبارکہ سبق حاصل کریے تو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مرید ہون تو بعد جے کامل محبت ہوئے کہ دولت ودی نہیں، ایک گھٹنی حضرت عمر بن خطاب دا طرز زندگی دیکھ لو، دولت گھٹنی، حضرت عثمان غنی دا طرز حیات دیکھ لو، اس وقت دنیا کا سب تو امیر آدمی عثمان غنی صاحب، میری تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا کے سب تو امیر آدمی حضرت عثمان صاحب عرب کی سرزمین ہے۔ لیکن جب اس سرکار کا وصال ہویا ہے تو صرف وہ اٹھنی سے کسی چیزیں ہوتے آپ نے حج واسطے جانا سی، باقی مال ختم ہو گیا ہویا۔ لہذا کوئی مال دا تے درویش دا آپس جوڑ نہ بڑھتا، درویشی نائیں ترک دنیا دا اور دنیا نو دلی جو دور کرن دا۔ لہذا اس نیت سے بیعت کرنا غلط ہے۔ جو آدمی اس نیت سے بیعت کرتا ہے وہ کسی آڑتی کے سامنے سانو تلمبج طے کرے، وہ دے کول بیٹھ کے دولت دی جمع تے تفریق دے اسرار و رموز سکھے۔ درویش انہاں چیزاں تو واقف نہیں ہو۔ جی آپ کو سمجھ آ گئی مسئلہ جی؟ چلو ہن ایک کم از کم پتہ لگ گیا کہ بیعت تو بعد اگر دولت ودے نہ تے پیر کا قصور ہوئے،
کیونکہ کچھ بندے اس گل کو بھی پیران و مرد الزام ٹھہرا دے مرید بھی ہوئے ہاں تو وہ حال ہی سکتا ہے کوئی حال نہیں بھوک بھی مار چھڑے تے نہ کوئی زمین دا حال ہے نہ کوئی مال دا حال ہے پتہ نہیں یہ پیر کدے دعائیں دین دینے تو کنہ ہوں دین دینے ساڑھا تے کوئی حال نہیں توجہ ہے نا گویا پیر دا مرید ہون تو بعد بندے نو معاشی فکر کو آزاد ہونا چاہیے جبکہ بندہ آجے بھی گرفتار ہے میں ایک گل ضرور آنا کہ بندے کو فکر معاش کو آزاد ہونا چاہیے پیر کو بیٹھ تو بعد کیونکہ پیر اگر صحیح ہے تو مرید کے دل کی دنیا کی حب کٹے میرے والدہ محترمہ ایک حدیث سناتے ہوتے ہیں کہ نبی سرکار نے وقت ایک بندہ حضور کی خدمت میں آیا اس عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ میرے کو سال دینا پورے سال کا میرے کو راشن میری زمین اگدا سی اس مرتبہ فصل اچھی نہیں ہوئی 6 مہینے کا جمع ہوا ہے 6 مہینے کا انتظام کرو میرا نبی سرکار سے انہوں نے علاج دا طریقہ حضور دے علاج دا طریقہ حضور دا طریقہ ہی دی سائیاں فرمایا فلانی گلی میں ایک مائی رہندی ہے یہ 6 مہینے کا ان دیا کہ تو سال دا آ کے دن لے وہ بندہ گیا اس دروازہ کا نٹایا وہ پوری مائی دروازے تھے آئی ہو سکیا ہمیں کدھر آیا پتر ہو سکیا بھی ہے حضور نے 6 مہینے دے تو اڈے اللہ اور کنک بھیجی رکھ لو اس نے کہا پتر ٹھہر مائی اندر گئی تھوڑی دیر تو بعد واپس آئی تو سکیا حضور دی خدمت عرض کری سونیا میرے کو لگے رات دا ہے میرے کو لگے رات دا ہے ایک انہاں پہنچاؤ جنہ کو رات دا کوئی نہیں وہ بندہ آپ سے چوس کو اپنے اٹھ کی مار بھر کے سوچے مون کیڑے منہ نال پیچھا جاواں تھے جنہ کو ایک ٹائم تے لیندے وہ نہیں میں میرے کو 6 مہینے دا تو میں سرکار کو اپنے اصحاب میرے کو انتظام کر دو میرے اگلے 6 کی میں لگنے ایک ایک رات آئے بھی نہیں طلب فرما رہے ایک استغناء ہے دل کے اندر دنیا تو ایک بیزاری اور بے نیازی ہے وہ ایک ٹائم ہے کہ اگلا انتظام رب فرمائے گا وہ کبھی صحیح فرماتے ہیں پلے رزق نہیں بنتے پنچھی تے درویش جتنا نواسا رب دے انہاں نو رزق ہمیش اللہ انہاں نو رزق دیتا ہے انہاں کدی کے ہوتے دولت کی تقسیم اور اس کی جمع ہوتے کدی انہاں نے توکل فرمایا ہی نہیں میرے مرشد بابا فرید الدین گجر شکر رحمت اللہ علیہ شہنشاہ ہندوستان نے انہوں نے خدمت 200 درہم سونے دے بھیجے اے سرکار قبول فرماؤ آپ نے بیکھے تھے آپ نے اپنے خادم کو فرمایا کہ بھئی 10 مرید ساٹھے نے پیسے بھیجے نے تیرے کو کی پوزیشن ہے جڑا ہوا کہ کام کرتا سی تو انہوں نے کہا کہ کل ادھار لے آتا سی لنگر آج کوئی نہیں تو سرکار فرماتے ہیں کل لڑا ادھار دے چھڑ تیار تو کا رکھ لے دوجہ وانڈ دے دوجہ تقسیم کر دے ایک 11-12 بجے بات سی زور ٹائم سرکار کھڑے ہوئے نیت واسطے نماز واسطے ہاتھ چھپا کیتے جماعت پیچھے کھڑی ہاتھ تھلے کر پھر ایڈی کر دیں پھر تھلے کر دیں پیچھے جڑے خطو سانا مقتدی اور کہتے ہیں سرکار نماز شروع کیوں نہ کر دیں وہاں فرماتا ہے یار میں ایک گل پوچھ رہی ہے اس سے اپنے مرید کو فرماتے بھائی وہ پیسے بڑھ دیتے سن جڑے پیسے تن دیتے ہیں وہ بڑھ دیتے سن انہوں نے کہا سرکار بڑھ دیتے سن اور ایک باٹی اجازت کے بغیر ایک کام کیتا ہے پوچھا کی عرض کرتے ہیں بھئی جیڑا تساں کیا سی نا ادھار دے چھڑکا دا وہ دے چھڑے ہیں 1 روپیہ تساں فرمایا سی آج واسطے رکھ لے 1 روپیہ وہ رکھ لے میں سوچے پتہ نہیں کل بھی کو ہونا یا نہیں 1 روپیہ میں کل واسطے بھی رکھ لے آپ فرماتے ہیں لیا وہ روپیہ لے کے ایک زمین تے پھینک کے آپ فرماتے ہیں میں 2 باری ہاتھ چکے تے میں تائیں کہتا سام میرے تے میرے رب دا کنیکشن جو نہیں ہوتا پیا یہ جڑا ٹکڑا ہے نا تیرا ٹکڑا سونے دا یہ میرے تے میرے رب دے کنیکشن ہے حائل ہو
وہ اس کو ہی جانتے ہیں نہیں تو ہندوستان کے اندر مغلیہ خاندان کنے بادشاہ گزرے نہ تمہیں کسی کا نام ہوتا ہے ایک دو تو علاوہ نہ تمہیں پتا ہے کتنے دبے پہ انہوں نے قبریں کتنے نے انہوں نے مقبرے کتنے نے انہوں نے مزارات کتنے نے پتہ ہی کسی نہیں بھائی فرق یہ ہے نا بلیا اس فرق کا نام ہی درویشی ہے میں اکثر سنگین دستارہ نام بھائی لاہور دو قبریں نے ایک قبر نور جہاں دی ہے ایک قبر سید علی حجویری دی ہے نور جہاں اس عورت کا نام ہے ویسے کا نام نور جہاں ہونا نہیں چاہیے تھا میں نے دیتے بھی اختلاف ہے کیونکہ نور جہاں کا مطلب ہے جہان کا نور جبکہ وہ بالکل جہان کا ہنیرا سے انہیں ایک کام نہیں بندے دیا دیاں اڑا کی تھا بندے انہوں بھی نور جہاں سا چھڑا بادشاہ دیاں بیویاں دے بادشاہ دیاں کا جنہیں دل کرے کوئی ایک وہاں کھڑا ہوتا کوئی بھی اگے وہ بیٹھے ہوتے چمچے جنہ ہار گال تے سبحان اللہ کہہ چھڑنا یہ تھے وہ بندے بھی ہیں جنہ جی کوئی ادنا جی گستاخی کرے تو آتے ہیں یہ جو حضور نہ بھی ہویا سی انہیں سمجھ آئے گا یعنی اگر کسی دیر والد کی گستاخی کر دیتی جائے تو بی ٹی وی تے کھلو کے آن دیئے یہ جو حضور نہ بھی ہویا سی جو سیدہ فاطمہ زہرہ نے وہ جڑی اٹھائی سی جانور یعنی وہ اپنے ابے دا موازنہ نبی سرکار نال تے اپنا سیدہ زہرہ نال کر چھڑے سمجھ آ گئی یعنی جرت نہ ہے نہیں بھائی ایک کریکٹ آدمی اور وہ عورت ہوگی نہ پردہ ہے نہ شرع حیا ہے نہ شرم ہے وہ اپنا موازنہ سیدہ زہرہ نال کر دی اپنے باپ کا موازنہ مدینے دے تاجدار نال کر دی یہ موازنہ اگر کرتا نا کوئی درویش جس کو راہ حق تے تکلیف ہوگی تے سمڑ بھی من جاتا لیکن کریے کی بھئی یہ موازنہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہاں دا شرم و حیا نال تعلق ہی کوئی یعنی سرے بازار لوگاں دے درمیان کھڑے ہو کے بے پردہ باز کر دی اور تقریریں کر دی وہ اپنا موازنہ سیدہ زہرہ پاک نال کر دی اگر اتیال عیاس و باللہ نہ پڑھا تو میں کی پڑھا تعریف میں تو نہیں کر سکتا کیونکہ ممبر دا حق کی حق بیان کر دیتا جائے توجہ فرماؤ میرے بھائی بات سمجھو عزیزان محترم ایک اللہ صرف میں اس کو دسنا کہ قیامت والے دن انسان نہ پڑھیا جائے کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رہا منکم منکرن فلیغیر بیدہی تو اٹھے جڑا بندہ برائی میں تھی انہوں ہاتھ نہ روکے فمن لم یستطع فبلسانہ تے یہ طاقت نہ رکھتا ہوئے تے زبان نہ روکے اور اگر زبان نہ بھی نہ روک سکتا ہوئے تو پھر انہوں کو دل وچ برا سمجھے ذالک اضعف الایمان تے سب تو ضعیف ایمان ہے کم از کم جو ممبر دا تقاضا ہے وہ دے کرن دے وسائی دتا چھڑیاں کہ حضور نال موازنہ وہ کرے جڑا حضور دے راہ تے ٹرے سیدہ زہرہ پاک نال اپنا موازنہ وہ کرے جنہیں کوئی ادا سیدہ زہرہ نال مل دی دوجہ نہ کرے متوجہ ہو عزیزو گرامی قدر سگیو اللہ کریم اس قوم کو ہدایت دے وے اور انہوں کو راہ عطا فرمائے جڑا ساٹھے بزرگاں دا راہ ہے سیاسی سامعین محترم نور جہاں دی مدار ہے یہ وہ عورت ہے جڑی جہانگیر بادشاہ ہندوستان دی بیوی سی اور ایرانی اور نسل سی ایرانی رجال سی اور بادشاہ کی بڑی چہتی سی وزیر بڑھاندی بھی یہی سی لاندی بھی یہی سی جاگیرہ یہ بھی دیندی سی جاگیرہ لے بھی لیندی سی بڑی ہسٹری کے اندر اس عورت کی طاقت اور قوت اور اختیار کا ذکر ہے زندگی عیش و عشرت وچ گزری ہے محلات وچ گزری ہے نوکرات حکم چلاندیاں گزری ہے بڑے ناز و انداز میں گزری ہے عورت شاعری کرتی سی لیکن جدو مر گئی ہے ایک شعر انہی قبر تے لکھے ایک شعر اس ہستی کی قبر تے لکھے جس ساری زندگی یہ گزرے بتا چھڑی دعا شعران دسے ہے جڑا نور جہاں دی قبر تے شعر لکھے وہ دا اپنا جڑا سید علی حویلی دی مزار تے شعر لکھے اور میرے خواجہ معین الدین چشتی حویلی ہے دو میں شعر نے اور دو میں دس دیں گے دو میں زندگیاں کیسی زندگی ہیں نور جہاں دی ساری زندگی حکومت کر دیاں ناز و انداز اور
دنیا تے حکمرانی کر دیا گزری ہے. وہ عورت جب مرن لگی تو انہیں ایک شعر لکھا فارسی زبان میں کہ میرے مزار تے دیوا نہیں بڑھنا. پتہ ہوندہ ہے نا اپنے کماں دا میرے مزار تے دیوا نہیں بڑھنا, میرے مزار تے کوئی پروانہ نہیں آنا. اتھے دیوا نہیں ہونا تے پروانہ کی دیا ہونا, نہ اتھے کسے بھول چاڑ میں نہ اتھے کسے بھول بولا. انہیں اس شعر کی صورت ہی بھی تھا اور وہ دی قبر دی لو تے آج بھی یہ شعر لکھا ہوئے ہیں. اگر کوئی بندہ وہ دی قبر تے لاہور ہوئے میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کیا ہمیں تو جان دی لوڑ بھی کوئی نہیں, لیکن اگر مڑ بھی کسی عبرت آستے جانا ہوئے تو جا کے بیخ لیا وہ دی قبر دا کی آل ہے جڑی حکمرانی کر دی سی, دولت اس کھیل دی سی, لیکن جب مر گئی تے مزار تے لکھی ہوئے پر مزار درویشی کا تعلق تے یہ پیر ہوئے عالم ہوئے تے طالب دنیا بھی ہوئے. جنہ چر میں ممبر تے بیٹھا ہوں انہ چر میں گل صحیح کرنی ہے. لہذا میں دستا پیاں مولوی ہوئے یا پیر ہوئے تے ہوئے طالب دنیا سچا نہیں ہونا. بھائی توجہ ہو گئی یہ گل دیکھے ہوئی سچا اللہ اکبر کیونکہ سلطان رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمانے پڑھ پڑھے عالمی تصرف کر کے تھوڑا بدل رہا ہوا دن سمجھ آ رہا ہے. باؤ فرمانے نہیں پڑھ پڑھیا مارنا ہے کسی درویش ہی مارنا ہے. اینو اس کتے نو
بھی قابو کرنا ہے کسے درویش ہی کرنا ہے. دنیا تو نہیں ہوتا پہلیا کیونکہ دنیا کی دنیا نہیں دنیا میں خبر نہیں کہ یہ کس لینڈ کی گل پہ کرنا ہے کہ کس راستے اور طریق کی بات کر رہے ہیں. سامعین محترم اللہ کریم حب حضور عطا فرمائے اور عشق الہی عطا فرمائے. حضرت سید آدم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے اندر آپ کا ہزار مرجع خلائق ہے. آپ جنگل نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. آپ سرکار نے کہا جنگل سامتے ایک بندے اکر میں چیک کرنا ہے باپ تک کھاندے کلو نے باپے یہ کلو نہ کوئی پیسہ ہوگا کم شم کے کر دے کوئی نہیں یہ ہی گل ہے. ذرا توجہ فرمانا. پہلے اتھے ایک بات جملہ سن رہو کہ جب اللہ نے دنیا کو بنایا ہے دنیا نے بنایا ہے. اللہ پوچھا تیرے ڈیوٹی پتہ ہی کی ہے. اس وقت اللہ سنیا تیری عطا نال علم ہے کی. اس وقت یا اللہ جڑے میرے پیچھے ٹرے انہاں دے اگے گرنا ہے جڑے میں چھڑ کے تیرے پیچھے ٹرے انہاں دے پیچھے پیچھے رہنا ہے. نہیں سمجھے گا سمجھا. ایک تقریر جڑی میں کر رہے ہیں تواڈے والی نہیں تسی سن سکتے ہو سمجھ سکتے ہو لیکن تواڈے واسطے شریعت عمل ہے. یہ درویشاں دی پہچان دس رہا یہ مت سمجھا سانو شاہ یہ درس دے اس بات کے چھڑ کے بیٹھ جائیے لا رہبانیت فی الدین. تسی اتنی کر سکتے ہو تواڈے واسطے شریعت آندی ہے جدوں 40 ہو جاوے تے ایک بیاہ کرو. تواڈے واسطے شریعت کا حکم کی ہے کہ 40 ہو جان ایک دے دیو 20 من کڑک ہو جائے تے ایک من یہ تواڈے واسطے درویشی اور لاکھ لے جنت دا ثواب ہے. جڑا درویش کہلاتا ہے گل وہ کیا کرنا سیدہ زہرا پاک کو کہ پوچھے سی کہ اگر 40 روپے ہون تے زکات کیندی تو آپ نے فیصلہ فرمایا حضور دی پاک باز بیٹی فرما دیا تساں دینا ہوئے تے 40 چوں ایک اساں دینا ہوئے تے 40 دے 40. یعنی مقام دا فرق ہے. جو دعوی درویشی کرتا ہے وہ کہتا ہے میں درویش ہاں میں پیر ہاں میں گل وہ نہیں پیا کرنا. تواڈے واسطے شریعت دا نصاب وہ جڑا برداشت دیتا ہے کہ 20 مناں چوں ایک من دیو تے 40 روپیاں چوں ایک روپیہ دیو تواڈے واسطے کافی ہے. بس یہ درویشی دی پہچان دسنا. سید اعظم شاہ صاحب کو ایک بندہ گزریا وہ بندہ 87 اس وقت رات گزاری تو لنگر کے سسٹم سے اس پہ کیا بھی بابا چنگا ہے پر ہے لگتا ہے نا ہاتھ تانگ سو. اس نے کہا بابا جی پوری دے وچ ایک نا بوٹی ہے کہ جڑے لوہے دے دات نال ملاؤ گے وہ سونا بن جائے گی کیا کو ذرا تھے انتظام کر لو. انہوں نے اترا چھڑ اور ڈر گیا. سال بعد مڑ کے جنگل کی بوٹی ڈردا رات اتنے گزاری اس نے وہ شگوی دال تے پیالہ ہو. اس نے کیا لگتا ہے دل چلو باپا مال جمع کرتا ہے. سویر ہوئی تھی آپ اٹھے تھے آپ نے اس کو نار لیا باہر جنگل گئے. آپ نے ایک پتھر پھڑیا. پتھر جڑا رفع حاجت کو بعد استعمال کرتا ہے وہ پتھر پھڑ کے تے آپ نے زمین تے ماریا جتھے تک وہ کنکر پھیلے ہو جگہ سونے نہیں بن گئی. آپ فرماتے ہیں تو کیڑیاں کیمیاں دیاں بوٹیاں سن دے میں اسا دنیا چھڑ کے اتنے آئے بیٹھے ہیں دنیا واسطے نہیں بیٹھے. یہ درویشی وہ بندہ جائے پیا میں دیکھنا نہیں بابے کھا لے کے وہ راج اس وقت 98 ملی 98 سمجھ لے روپیے کا دولہ سے ہوتے جائے وہ اس نے ہو گئی تے اگے بندے پاگ بن دیا اس پاگ دی نا کونے نال بن کے وہ اتنے وچ بلاواں دے چھڑیا جگہ سمجھ آ گئی. اگے بندے پاگ بن گیا نا وہ پاگ وچ کافی چیزاں بھی سٹور کر لیندے ہوندے ہیں چھوٹا جہا انہاں دے سٹور بھی ہوندا پاگ وہ سو دے نال بن کے بلاواں دے کے وچ کر چھڑی. آپ بابے نال بول ٹر گیا کھانے دا ٹائم ہویا ایک خوبصورت عورت بہترین کھانا لیا کے بابے دے کے رکھیا. پتہ نہیں لگیا عورت کیوں آئی
کھانا اس رکھے بابے اور کھایا، اس تو بعد اس کھانا اس بندے کے رکھے، لیکن کھانے کا معیار ہونا کوئی توجہ ہے کہ نہ؟ وہ جو بندے کھانے کے معیار کو بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، بھئی کھانے کا معیار ایک دا یہ فرق کیوں ہے؟ فرق شرعاً جائز ہے۔ حضور نے فرمایا انزل الناس علی قدر منازلہم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک بندہ آیا، انہیں روٹی مانگی تو آپ نے روٹی دے دی تھی کہ لے جا، اس روٹی لے چلا گیا۔ پیچھے ایک بندہ آیا، حضرت عائشہ صدیقہ روٹی طرف فرمائی تو آپ نے خادم کو حکم فرمایا کہ اس میں بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ بندے پوچھا کہ یہ تفریح کی نہیں وجہ کی؟ آپ نے فرمایا پہلا بیکاری سی، اس کے اندر ہی خوش ہونا سی، اے دوسرا بیکاری نہیں، سردار آیا تو اس میں بٹھا کے اس کے مقام کے مطابق کھانا دیتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انزل الناس علی قدر منازلہم، بندیاں نال حسن سلوک انہاں دی حیثیت کے مطابق کریا کرو۔ تو شریعت کے اندر ہر چیز کا حل اور جواب موجود ہے۔ اس روٹی ذرا اس عورت نے ذرا تھلے درجے دی، وہ باپے انہاں کو جان لگی کہ باپے انہاں لتر کر دیا تو انہاں چاروں نے سیرے مارے۔ اس عورت مڑ چلی گئی، دوسرے ٹائم پہ مڑ آئی، باپے انہاں کے چنگا کھانا ہونے کے مارا تو باپے انہاں ڈرن لگی، جان لگی اسلام کے تو انہاں دو لتر مارے، اس لیے اس طور گئی۔ اس محسوس کیتا کہ شاید انہوں ماریا چنگا روٹی دینا، انہوں ماری اچھا روٹی اچھی دیتی ہے، اس کو کھانا جڑا ہے بابے اور کھلا کے وہ دے اور لگی، اس پیران کا مٹی حالات کیتا، اس بی بی آگیا خبردار جتی تھلے کر، اس نے کیا تو بھی تو مار دے نہیں، وہ دے کھانا چنگا دینی ہے، میں نے اجدہ دینی ہے۔ اس نے کیا میری لا میں دنیا نہیں، میں عورت نہیں، صورت عورت نہیں ہوں، میں اصلے چھایا دنیا، اے میں نے چھاڑ کے آیا بیٹھا ہے، اس دوے سے پیچھے ٹوٹیاں سے غلامی کر دیا، تے تینوں راہ لگیاں تے تو ساتھ دے دیا کہ میں رکھیا ہے تیرے لگے آگے تو میں نوکری نہیں نہ کر دی۔ کوئی سمجھ جائے گا دیگا دنیا ہونا بھی تابعدار ہوگی ہے، جڑے دنیا وال کاٹ کر دینا، جڑے دنیا دے تابعدار ہوئی سلطان کو فرما دے دین تے دنیا نے سکیاں بہنا، واہ باؤ تیرے کیا کہہ بڑا کمال کا جملہ ہے تصوف دا، سمجھو کہ روح جملہ تصوف کی۔ آپ فرماتے ہیں دین تے دنیا سکیاں بہنا نے، تے سکیاں بہنا ایک نکاح نہیں رہ سکتی، نہیں سمجھ جائے گی کل درویش ہے ناڑے وہ درویش دین تے دنیا نہیں سکیاں بہنا تے ایک ہی رکھنیا یا دنیا رکھ یا درویش ہی رکھ، وہ دو میں کٹھیاں کرنا ہے، یہ رک جائے نہ ایک کٹھیاں جو ہو سکتی ہیں، جس کرنیاں نے وہ درویش نہیں کہلائے گا، وہ دنیا دار کہلائے گا، درویش ہوئے جڑا دنیا نو کٹ کرے گا۔ ہائے 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 حضرت سید عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میرا نفس کتنی باری منواتا سی الجو بڑی بھوکے سامنے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں کسی کے ہاتھ نہیں کیتا درویشی دے عرب ناز، ہائے درویش ہو تو اڈی کیا ہے، فرماتے ہیں کسی کے ہاتھ نہیں کیتا، فرماتے ہیں میں بیٹھا سا ایک بندہ میرے سامنے بیٹھ کے کلیجی روٹی پہ کھائے، کلیجی کتے رکھ کے روٹی پہ کھائے، آپ فرماتے ہیں میرے نفس میں تو کہہ دے کوئی مانگ لے، آپ فرماتے ہیں میں نفس کو سمجھایا درویش ہاں درویش ہی رہا دے، ہائے 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 آپ فرماتے ہیں وہ بندہ آپ پہ اٹھیا میرے کو آیا، میں نے کہتا یار اے کھانا کھا لے، میرے کو کسی دے پیسے سا، آپ فرماتے ہیں کتنے پیسے سا، توجہ اس نے کہی میں آیا گلام تو عراق بغداد کے اندر ایک شہزادہ ہے سید زادہ اور جناب عبدالقادر ہے، وہ دی امی میں کو پیسے دیتے سن با وہ نہ دے، میں چوکڑا ڈھونڈنا پیا میں نو لبے نہیں میں نو لگ کسی کو وہ نے پیسے دی روٹی خریدی ہے میں بھی کھانا پیا تو بھی کھا لے، توجہ ہے حضرت آپ فرماتے ہیں پھر میں روٹی نہ کھاتی جب میں نے پتہ لگ گیا کہ پیسے میری ماں نے میری واسطے بھیج دیا، دور طالب علم سی گرامی قدر احباب کے درویشی ہے،
اور درویشی کا آنا نمونہ جناب صدیق اکبر دی ذات مبارکہ ہے۔ وہ شخصیت جدو سرکار نے فرمایا مال لیاؤ غزوہ تبوک واسطے، یاد رکھیے اپنے نفس واسطے منگنا درویش واسطے جرم، دین واسطے منگنا سنت۔ اپنے نفس واسطے منگنا درویش واسطے میرا ہے، دین واسطے منگنا محمد کریم کی سنت ہے کہ دین واسطے منگے تاکہ وہ نفس مر جائے۔ جدو بندہ آج کرتا ہے وہ بھی نفس مر جائے۔ سمجھ نہیں آئی تو یہ بھی درویشی کی رمز ہے۔ جدو بندہ منگتا ہے نا یار ارادہ نفس ہوتا ہے، ارادہ ہے تو اس دنیا تو سب تو اونچا بندہ ہے، تینوں لوگ سلام کرتے ہیں، تو بڑا پیسے والا ہے، تیرے بڑے اچھے تعلقات میں، تیرے پیر چومتے بندے، تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تیرے ایک اشارے سے عرش قربان ہوتے ہیں۔ جدو بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو نفس مر جاتا ہے کہ تو کی یہ کڈا حقیر ہے جڑا بندیاں تو منگتا پہ۔ لہذا دین واسطے منگ لوے تاکہ نفس مر جائے کہ میں تو مانگتا ہوں۔ اپنے واسطے نہ منگے کہ میں درویش ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اے صدیق اکبر نے حضور دی امت دا سب سے پہلا تے بڑا درویش سائیاں فرمایا مال لیاؤ تے گھر دے سہنے چا کپڑا بچھائے، کدی ایک شے لے آ کے رکھ دے، کدی دوجی لے آ کے رکھ دے، مال رکھ دے گئے جدو سارا رکھ بولے تے عقل آکھیا اپنی شان کو نہیں رکھنا تے عشق عقل کو صدیق نے عشق عقل کو بول کے فرمایا سی چپ کر میرے یار منگیا ہے، میں ترکڑی دے کو پلڑے دی یار دی بولی رکھیے، دوجے پاس مال رکھنا جانا جڑا بولی تو چنگا لگا وہ بچا لے سا، جڑا بولی تو پیارا لگا وہ رکھ لے سا، تے جے کوئی نہ چنگا لگا تے میں کونوں رکھنا، سارا حال رکھ کے پھر آخر تیواری آئی کپڑیاں دی تے اپنی قمیض اتاری، قمیض اتار کے تے سائیاں رکھی بچ گڑھی دے، آپ ڈاٹ پا لیا تے بڑ سارے نگڑھی بنے۔ توجہ حضرات جدو لے کے حضور دی خدمت چاہے تو حضور فرماتے نے گھر کی رکھی 100 روپیہ مسیطے دے دیتا کدا آسان تو مولوی پوچھے وہ گھر کی رکھی 100 روپیہ مسیطے دے دیتا کدا مولوی پوچھے وہ گھر کی رکھی، حضور پوچھتے ہیں ماں کہیں تالی اہلی کا ابو بکر گھر کی رکھا ہے، میرا مطلب ہے سانیاں پتہ ہے میں اس کو نہیں چھڑیا ہونا پوچھ رہے۔ اللہ اکبر، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں پروانے کو پھول، اللہ اکبر، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ میرے نبی سرکار فرماتے صدیق گھر کی رکھ کے آئے ہو، اللہ اکبر، قدر کملی والے سونے معبود با تیرے نام پہ کرو جا فدا، اے آخر سکھ ہے بھئی میری کرن اوکھئی، اے ابو بکر صدیق دا کیتا لپے تے برداشت منزلتے ہو رہے، عرض قدر تیرے نام پہ، اللہ اکبر، سمجھ کے میں نہیں کدی آخر سبحان بطوری سبحان اللہ کو خدیاں میں بھانوں میں یہ کہہ بیٹھا ہوں عمادت میں صرف ڈیمانڈ یہ کرنا گل سمجھ۔ اللہ اکبر، فرمانے نے تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ کرو جا فدا، ایک جان کیا تو جہاں فدا، تو جہاں سے
تھوڑا ذہن بنایا کہ جب چند چڑھے تو میری زکات کی نیت بناؤ اور اپنے مال کی جو زکات ہے اس کو نکالن واسطے ذہن بناؤ، اور اگو فصل گندم کی بھی آ رہی ہے، زمیندار نیتاں کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن دی نیت او دے عمل تو ہی۔ الحمدللہ ساڑھے جامعہ دے اندر درس نظامی کی کلاس میرے قبلہ استاد محترم تو بعد دوبارہ تو پھر شروع کی تھی، اور اس کے اندر علماء کرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علماء دین بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ قابل فخر علماء بڑھیں گے اور دین کا کم کریں گے۔ اس واسطے سارے احباب اپنے اموال زکات اور اپنے صدقات نافلہ اور اپنے جو فصلہ نے انہوں دا جو عشر ہے اس نو نکال کے جامعہ دے نال معاونت کرو۔ اللہ کریم آپ سب احباب کو سنت صدیق کے عامل بنائے، وما علینا الا البلاغ۔